اس امت میں بہت ہی صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی خوب نوازا ہے، اپنے صرف خاص سے خرید لیتے ہیں تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ ٹرسٹ نے بہت ہی زیادہ اس کے لیے قربانیاں دیں، بڑی محنتیں کی ہیں اور بالکل پاک صاف اور مرتب یہ قبرستان انہوں نے بنایا ہے۔ اور مدینے میں جنت البقیع دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں کا جو منظر ہم دیکھتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ آج بنگلور میں وہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک حصہ جو 2 ایکڑ کا باقی رہ گیا ہے وہ ابھی خریدنے کے لیے موقع ہے۔ میری آواز جن جن احباب تک بھی پہنچ رہی ہے، میں ان احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا جہاں کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، آپ یہاں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ویلکم، موسٹ ویلکم ہم لوگوں کو، اگر کوئی آ کے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تو تعاون کر رہے ہیں تو اہلاً و سہلاً، ایسا حضرات کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ بنگلور شہر میں بنارگٹہ کے پاس راگے ہلی، یہاں پر 8 ایکڑ میں ایک بہت ہی بہترین قبرستان کا آج آغاز ہوا ہے۔ بہترین کیوں ہے؟ مطلب یہاں کا جو سسٹم بنایا ہے قبرستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں اس طرح سے یہاں پر سسٹم نہیں بنایا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک لیئر کے حساب سے بنائے ہیں۔ لیئر میں تقریباً ایک لیئر میں 12 قبریں ہوتی ہے، اس کے بازو آنے جانے لوگوں کو جگہ ہوتی ہے۔ کئی سارے قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے جاتے رہیں تو خبر کے اوپر پیر رکھ کر یا دوسری خبر یا تیسری خبر ایسا پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں نے ایک بہترین سسٹم بنایا ہے، یہاں پہ بیچ میں ٹائل لگا کر لوگوں کو آنے جانے یا بیٹھ کر لوگ یہاں پہ ان کے خاندان والوں کو دعا وغیرہ کرنے کے لیے سہولیات بنا کے دی ہے۔ تو یہاں کا جو ایک 8 ایکڑ جگہ ہے اس میں ایک عیدگاہ بھی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک غسل خانہ بنایا ہے، عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ۔ یہاں پہ ایک مصلی بھی بنایا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اس 8 ایکڑ میں، یہ 8 ایکڑ ایک یو شیپ میں ہے۔ آپ جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 ایکڑ جو زمین ہے یہ یو شیپ کے اندر ہے، یہ کسی دوسروں کی جگہ ہے۔ تو اس زمین کو خریدنے کے لیے میں اور دوسرے لوگ، یعنی کہ دوسرے علماء یا دوسرے لوگ ہو جو جگہ کے جو ذمہ دار ہیں یہاں کے، جو بسم اللہ قبرستان اور عیدگاہ کے ٹرسٹ والوں کی جانب سے گزارش ہے ہم سب کی کہ یہ 2 ایکڑ جگہ خریدنے کے لیے آپ اپنے صرف خاص سے، یعنی کہ آپ اپنے صرف خاص سے اس جگہ کو تعاون کیجئے۔ تعاون کرنے سے آپ کی آخرت بھی بنے گی اور آخرت کی پونجی بھی بنے گی۔ آپ اس یہاں پہ تعاون کریں گے تو ہم کو یہاں پہ اسکرین پہ جو نمبر دکھ رہا ہے آپ کو، جو ٹرسٹیوں کا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل لے کر آپ ان کو رابطہ کر آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جو 8 ایکڑ ہے اس میں 2 ایکڑ جو ہے ایک ہی آدمی نے یہاں کے ٹرسٹی والوں کو 2 ایکڑ کی جگہ ڈونیٹ کر دی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، 2 ایکڑ نہیں، آدھا ایکڑ ہو یا 1 ایکڑ ہو، یا آپ چاہتے ہیں تو 2 ایکڑ بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں، یہاں امیر شریعت اور مولانا مقصود عمران صاحب اور دیگر حضرات بھی آئے ہوئے تھے، چلیے ان سے جانتے ہیں آگے کی ڈیٹیل کیا ہے۔ الحمدللہ، آج میں بسم اللہ قبرستان و عیدگاہ ٹرسٹ کی دعوت پر یہاں اس قبرستان میں حاضر ہوا۔ اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹرسٹ نے بہت ہی زیادہ اس کے لیے قربانیاں دیں، بڑی محنتیں کی ہیں اور بالکل پاک صاف اور مرتب یہ قبرستان انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے حالات میں اگر قبرستان کی زمینیں ہمارے مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں تو ہر جگہ جو بھی لوگ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اور خصوصاً اس کرونا وبا کی وجہ سے جو کثرت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو اس کے لیے تو قبرستانوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر لوگ کوشش کرتے ہیں ہر جگہ اپنے اپنے علاقے میں اور قبرستان کی زمین حاصل کرتے ہیں، حکومت سے یا اپنے صرف خاص سے،
جیسا کہ اس ٹرسٹ نے اپنے صرف خاص سے اس جگہ کو خریدا ہے. 8.5 ایکڑ زمین ہے اور اس میں انہوں نے عیدگاہ بھی قائم فرمایا ہے اور غسل خانہ بھی انہوں نے بنایا ہے. اور اس میں غسل خانہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور مصلی بھی ہے اس میں کہ نماز جنازہ یہیں پڑھی جائے گی. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی اچھا انتظام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس انتظام کو قبول فرمائے اور اس میں خوب برکت عطا فرمائے. ان حضرات کو بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے. کیونکہ شہر بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، جی تو حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وقف بورڈ کی بھی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اس کمی کو، اس مسئلے کی جانب توجہ دیں؟ ضرور توجہ دینا چاہیے، خصوصاً وقف بورڈ والے بھی اس کی طرف توجہ دیں اور حکومت سے کے سامنے جا کر اس ضرورت کو رکھیں ان کے سامنے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری ضرورت کو وہ ضرور پورا کریں گے. اگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر ہمارے الحمدللہ اس امت میں بہت ہی صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بھی خوب نوازا ہے، اپنے صرف خاص سے خرید لیتے ہیں تو بھی زیادہ بہتر ہے. اگر حکومت کی جانب سے ملنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے اور پھر دوسرے حکومت کے لوگوں کی طرف سے کوشش کرنے میں تاخیر اگر ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ لوگ اپنے صرف خاص سے اپنے پیسے سے خرید کر ایسے قبرستان بنائیں جس میں بہت سی سہولت ہو جائے اور اس تدفین کرنے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے آسانی کے ساتھ. شکریہ. اور آخری آرام گاہ کو انتہائی پرسکون پرکیف اور خوبصورت بنانے کی ایک کوشش یہاں پر کی گئی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں آج کے اس موقع پر آپ؟ جیسے ہی میں یہاں داخل ہوا تو ماشاءاللہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مکے میں جنت المعلیٰ دیکھنے کو ملتا ہے اور مدینہ میں جنت البقیع دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہاں کا جو منظر ہم دیکھتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ آج بنگلور میں وہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بنگلور ساؤتھ کے لیے قبرستان ان کی ایک فکر تھی تو ماشاءاللہ بنا ہے. اب یہاں اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے بنگلور نارتھ میں بھی اسی طرح کا ایک قبرستان بن رہے اور بنگلور ایسٹ میں بھی اور بنگلور ویسٹ میں بھی ایک قبرستان اگر اس طرح کا بن جاتا ہے تو لوگوں کے لیے بڑی سہولت بھی ہوگی. چونکہ اس وقت آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے شہر میں اور شہر میں زندے لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں مرنے والوں کے لیے اپنی آخری آرام گاہ بنانا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ایسے میں ایک مثال یہ بسم اللہ عیدگاہ و قبرستان ٹرسٹ نے قائم کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کی طرف لوگ متوجہ فرمائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس ٹرسٹ کے سیکریٹری جناب تحسین احمد صاحب نے اپنی رپورٹ میں فرمایا کہ یہ زمین یو شکل میں ہے اور بیچ کا ایک حصہ جو 2 ایکڑ کا باقی رہ گیا ہے وہ ابھی خریدنے کے لیے موقع ہے. میری آواز جن احباب تک بھی پہنچ رہی ہے، میں ان احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا جہاں کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو آپ یہاں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ان تمام احباب کی ان فکروں کو بے انتہا قبول فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ وہاں ہو یہاں ہو پوری دنیا میں بھی پاک و صاف قبرستان بنے، ہماری آخری آرام گاہ، تو اللہ ہمارے لیے جائے عبرت بنا دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ ہے چونکہ اطراف و اکناف کے جو ہمارے ایریا کے قبرستان ہیں وہ تمام بھر گئے تھے. یہ تقریباً ہمیں 15-20 سال پہلے کچھ احباب مل کر یہ قبرستان کی جگہ خریدنا کر علماء کے پاس کوشش کرے تھے. تقریباً وہ 5 لاکھ روپے ایکڑ سے مل جاتی تھی اس زمانے میں. چونکہ اس وقت انانیت کا معاملہ تھا، وہ آگے بڑھے نہیں ہم لوگ. تو بہرحال جو بھی صاحبان تھے وہ بیاک ہو گئے. لیکن ہمارے محترم جناب صابر صاحب جو مرحوم ہیں، جو ہمارے یہاں کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، وہ الحمدللہ انہیں اور میں اور ہمارے بہن بھی جناب شیخ محبوب صاحب جو اس قبرستان کے نائب صدر ہیں، ہم باقاعدہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قبرستان کی جگہ ہو جو ایک منفرد ہو، ایک نمونے کے طور پر جگہ خریدے جائے، اس میں ایک ایسا ماڈل قبرستان بنانا کی ہمیں ایک کوشش میں لگے ہوئے تھے، جس میں قبرستان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا خود بخود من آئے کہ ہم انتقال ہو گئے تو یہیں پر دفن ہونا. اتفاق کی بات ہے ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے کچھ چندہ دینے کے لیے بلایا.
मैं समझा वो उनके पास एक कसीर रकम आएगी, क्योंकि मैंने 2-3 मरतबे उनके पास जाने के बाद वो 5,000 रुपये दिए और कहे कि मैं आपसे इसलिए मिलना चाहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं मेरे मरने के बाद यही आपके ही क़ब्रिस्तान में तदफीन कराएं। तो ये उनकी ख्वाहिश थे वो साहब की, पता नहीं फिर उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई। बेहतर है अल्लाह ताला। फिर हमने ये कोशिश किया कि भाई एक मॉडल क़ब्रिस्तान हो जहाँ पर एकदम यो कोई कुंबा ना हो, या मतलब जिस तरीके से मक्के और मदीने में जो क़ब्रिस्तान बने हुए हैं उसी नमूने पर बनाया जाए, ताकि ये ख़बर के ऊपर खड़े होकर दूसरे की ख़बर की फ़ातिहा ना पढ़े। जो भी दुरूद पढ़ना है, फ़ातिहा पढ़ना है, उसे सहूलत के साथ पढ़े, यानी अलग खड़े होकर पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज़ पे हमने जगह इधर भी रखा है, उधर भी रखा है, ख़बरें भी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिला ये तकरीबन वहाँ नीचे भी जगह है हमारे, तकरीबन वो कोने के पास भी जगह है। इंशाल्लाह वो भरते हुए तक भी वक्त लगेगा। बहरहाल ये सेंटर की जगह एक लेना बाकी है, उधर की जगह भी हम लोग हमारे क़ब्रिस्तान की मिली हुई है। तो तकरीबन कितना खर्चा आया इस पूरे क़ब्रिस्तान को बनने तक, शुरू से लेकर अब तक? जगह जो है उसकी ख़रीदारी तकरीबन 3.5 करोड़ की करीब है जगह की कीमत। और हमने साथ ही 2 एकड़ जगह दिया, उसके रजिस्ट्री के वास्ते में हम लोग अपने इदारे की जानिब से रजिस्टर करवाए। जगह उन्होंने ख़रीद कर दी 2 एकड़, और दरमियान की जगह भी है, इंशाल्लाह वो भी लेने का है। अब तक तकरीबन देखिए जगह का छोड़कर तकरीबन 4-5 करोड़ के ऊपर का काम हुआ है, काम्पाउंड का काम हुआ है, फिर ये भी फॉर्मेशन हुआ है, फिर ये भी काम हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ अहबाब बढ़ चढ़ कर अपनी तरफ से काम किए हैं, उसका हिसाब हमारे पास नहीं आता। हमारे पास जो अकाउंट आता है वही हमारे पास हिसाब रहता है। अब जो ख़ुद काम कराए हैं, अब मिसाल के तौर पे ये देखिए ये काम हुआ है यहाँ तक, इसमें थोड़ा बहुत हमारा मतलब एक 3-4 लाख रुपए के करीब हम किए हैं। बचत का जो भी है वो हमारे बाबू साहब और अमीन साहब और उनके दोस्त साहब तफसल साहब वगैरह वगैरह मिलकर वो ये पूरा काम हुआ है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोगों से अपील करेंगे? क्या अभी कुछ काम बाकी है? बहुत काम बाकी है। अभी काम्पाउंड उधर का डालना है और दरमियान की जगह ख़रीदना है। फिर ये जो नीचे है बहुत डीप है, उसे लेवल करने के लिए काफ़ी उसे मेहनत लगती है, फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमें, ये हमारा मकसद है। तो चंदे की मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं इस इदारे का ट्रस्टी, ये फाउंडर ट्रस्टी और खाजिन ट्रेजरर हूँ मैं। सर ये 2 एकड़ की जगह जो लेना भी बाकी है, इसके कुछ अखराजात हैं या इसमें कुछ कमी आ रही है? अगर कोई चंदा देना चाहते हैं? अरे हमें तो वी आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम उन लोगों को अगर कोई आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो ताउन कर रहे हैं तो अहलन व सहलन। ऐसे हजरात की हमें सख्त ज़रूरत है जो इस जगह ख़रीदने में ताउन फरमाए और हमारी मदद फरमाए। जैसे कि आप लोगों ने सुना, अमीर शरीयत और मौलाना मकसूद इमरान साहब और दीगर हजरात जो ट्रस्टीज़ हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, उनका क्या कहना है। देख सकते हैं यहाँ की ये 2 एकड़ ज़मीन की जो बात कर रहे हैं, यही वो 2 एकड़ ज़मीन है और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन कर सकते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोग दुनिया में तो घर बना लेते हैं लेकिन आखिरत का घर नसीब वालों को ही मिलता है। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।